بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہمارا کہ آپ جیسے جانتے ہیں چیپٹر جو ڈسکشن میں آلریڈی چل رہا ہے پچھلے ویک سے فائنینشیل مارکیٹس اینڈ انسٹیٹیوشنس کا چیپٹر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میرے پچھلے لیکچرز سنے ہوں گے، اگر نہیں سنے تو برائے مہربانی اس کو پابندی سے باقاعدگی کے ساتھ لیکچرز کو سنیں، کسی غلط فہمی کا شکار مت ہوں کہ مڈ میں پیپر ایم سی کیوز بیس تھا، آپ لوگوں کا گزارا ہو گیا، جس طرح سے آپ نے سالو کیا وہ میں جانتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اب آپ کا پیپر جو ہے فائنل بھی ایم سی کیوز بیسڈ آئے گا۔ یہ نومیریکل بیسڈ بھی ہو سکتا ہے، ایم سی کیوز بھی ہو سکتے ہیں، اور تھیوریٹیکل کو لانگ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اتنا ریلیکس مت ہو جائے جتنا آپ مڈ کے بعد ریلیکس ہو گئے ہوئے، تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ برائے مہربانی اس کو سیریس لے۔ تو آج اسٹوڈنٹس ہمارا جو چیپٹر چل رہا تھا فائنینشیل مارکیٹس اینڈ انسٹیٹیوشن، اسی چیپٹر کا اسی سلسلے میں ہمارا آج نیکسٹ ٹاپک ہے دا مارکیٹ فار کامن اسٹاک۔ اب اسٹوڈنٹس کچھ فرمز جو ہیں، کچھ کمپنیز جو ہیں، وہ ہمارے پاس اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کے جو سٹاکس ہیں، ان کے جو شیئرز ہیں، وہ مارکیٹ کے اندر ایکٹیولی ٹریڈ نہیں ہوتے۔ وہ ان کے اسمال سائز کی وجہ سے ان کے اتنے شیئرز ہی نہیں ہیں کہ وہ مارکیٹ کے اندر اتنے ٹریڈ ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں۔ وہ جو شیئرز ان کے ہوتے بھی ہیں، تھوڑے سے شیئرز جو ان کے ہیں، وہ نارملی چند لوگوں نے ہی ان کو پرچیز کیا ہوتا ہے، اون کر رہے ہوتے ہیں، چند لوگ ہی انہیں اون کرتے ہوتے ہیں، اور وہ چند لوگ جو ہے وہ بھی کون ہوتے ہیں؟ موسٹلی اس کمپنی کے مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ وہی جو اس کمپنی کے مینیجرز ہیں، انہوں نے ہی ان شیئرز کو پرچیز کر رکھا ہوتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹس اس نوعیت کی فرمز ہوتی ہیں جن کے شیئرز ایکٹیولی ٹریڈ نہیں ہوتے اور ہوتے بھی چند ایک لوگوں کے ہاتھوں میں شیئرز ہیں، ایسی کمپنیز کو ہم پرائیویٹلی اونڈ کہتے ہیں۔ پرائیویٹلی اونڈ کمپنیز یہ کہلاتی ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کسی گروپ آف فیملی کے پاس جو ہے اس کے شیئرز موسٹلی زیادہ سے زیادہ ایک گروپ آف فیملیز جو ہے ان کے پاس ہی اس کے شیئرز ہو سکتے ہیں، یا پھر کمپنیز کے مینیجرز کی حد تک یہ محدود ہوتی ہیں کمپنیز۔ اور پرائیویٹلی اونڈ ان فرمز کو کہا جاتا ہے، یا پھر اس کا دوسرا نام ہوتا ہے کلوزلی ہیلڈ کارپوریشنز کا بھی اس کو نام دیتے ہیں۔ اور کلوزلی ہیلڈ کارپوریشن کے جو سٹاک ہوتے ہیں، جو شیئرز ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کلوزلی ہیلڈ سٹاک کا نام دیتے ہیں، کلوزلی ہیلڈ سٹاک۔ اب اس کے اسٹوڈنٹ اپوزٹ، اس کے کنٹراسٹ میں کچھ فرمز جو ہیں، کچھ کمپنیز جو ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ تھاؤزنڈس انویسٹرز اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ 1000 انویسٹرز نے اس فرمز کے جو ہے وہ شیئرز خرید رکھے ہوتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹ اتنے زیادہ انویسٹرز ہیں اس فرم کے، اس کمپنی کے مالکان آپ کہہ لیں ہیں، لیکن ہر ایک جو ہے ایکٹیو رول پلے نہیں کرتا کمپنی کی مینجمنٹ میں، وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے کمپنی کے ڈے ٹو ڈے میٹرز کے اندر۔ اس نوعیت کے اسٹوڈنٹ جو کمپنی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں پبلکلی اونڈ کارپوریشن کا نام دیا جاتا ہے، اور جو پبلکلی اونڈ کارپوریشن کے سٹاکس ہوتے ہیں ان کو ہم پبلکلی ہیلڈ سٹاک کا نام دیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ ہم نے دو آپ کی ٹائپ جو ہے کارپوریشنز کی، کمپنیز کی جہاں تک ڈسکس کر لی ہیں، ایک ہمارے پاس کلوزلی ہیلڈ کارپوریشن اور ایک پبلکلی ہیلڈ کارپوریشنز۔ کلوزلی ہیلڈ کارپوریشن اسٹوڈنٹس وہ جن کے شیئرز چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے اور ایکٹیولی ٹریڈ نہیں ہو رہے ہوتے۔ پبلکلی اونڈ کارپوریشنز کون سی؟ جن کے شیئرز جو ہے 1000 انویسٹرز کے پاس ہوتے ہیں اور وہ تمام انویسٹرز پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ان ڈے ٹو ڈے میٹر آف دا فرم، اور ایسی فرمز کو پبلکلی اونڈ کارپوریشن کہتے ہیں اور ان کے سٹاکس کو پبلکلی ہیلڈ سٹاک کا نام دیتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس ریسنٹ جو ریسرچ ہوئی اس نے ہمیں شو کیا کہ جو آپ کے اوور آل مارکیٹ کے اندر پبلکلی ہیلڈ
اسٹاک ہے، کامن اسٹاک ہے، اس کا 46% جو ہے وہ اون کون کرتا ہے؟ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کے پاس ہے. اوورآل جتنے بھی آپ کے پبلکلی ہیلڈ کامن اسٹاک ہیں ان کا 46% کون ہیلڈ کرتا ہے؟ آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنل انویسٹرز. اور پھر اس کی بھی مزید آگے جو ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ 26% اس میں پینشن فنڈز ہیں اور 10% آپ کے میوچل فنڈز ہیں، فارن انویسٹر 6% ہیں، انشورنس کمپنیز 3% ہیں اور بروکریج فرمز جو ہیں 1% ہیں. اور یہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہوتے ہیں یہی ایکٹیولی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، شیئرز کو ایکٹیولی پرچیز اور سیلز کرتے ہیں. جو ان کی ٹریڈ کے حوالے سے اوورآل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان ٹرانزیکشن کا 75% ٹرانزیکشنز کون کرتا ہے؟ یہ انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کرتے ہیں. یہ جو انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں یہ آپ کی جو سٹاک کی پرائسز ہوتی ہیں انڈیویجول سٹاک کی پرائسز کے اوپر بہت ہیویلی سگنیفیکنٹلی یہ انفلوئنس کرتے ہیں. میجر شیئرز ان کے پاس ہوتے ہیں، پالیسی میکنگ میں یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، تو جس کی وجہ سے سٹاک کی پرائسز جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں. اوورآل مارکیٹ کی 75% جو ٹرانزیکشن ہے وہ ہوئی انہی کی وجہ سے رہی ہیں. تو اس طرح یہ جو ہے سٹاک کی پرائسز کو سگنیفیکنٹلی انفلوئنس کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ یہ تو ہم نے ابھی تک پڑھا کہ ہمارے پاس 2 طرح کی فرمز تھیں اور پھر ان فرمز کے جو سٹاکس تھے ان کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا. اب اس جو سٹاک مارکیٹ ہے اس میں کون کون سی ٹائپس کی ہماری سٹاک مارکیٹ کی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں، کس کس نوعیت کی کس طرح کی ٹرانزیکشن جو ہے سٹاک مارکیٹس کے اندر ہوتی ہیں، اب اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو اسٹوڈنٹ 3 طرح کی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں سٹاک مارکیٹ کی ٹرانزیکشنز کو گروپ کیا جاتا ہے، کلاسیفائی کیا جاتا ہے. اب پہلی جو اس میں ٹرانزیکشن ہے وہ کیا ہے کہ ٹریڈنگ ان دا آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز. ٹریڈنگ ان دا آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز. آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر کے حوالے سے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کون سے شیئرز ہیں جو آلریڈی ایشوڈ ہیں، جو مارکیٹ کے اندر پہلے سے موجود ہے، جو یوزڈ شیئر ہے. نئے شیئرز یہ نہیں ہیں، پرانے شیئرز ہیں، پرانے شیئر آف اسٹیبلشڈ جو پہلے کمپنی بن چکی ہے، جو پرانی کمپنی بنی ہوئی ہے اس کے پرانے شیئرز، پبلکلی اونڈ کمپنیز. اب پہلی ٹرانزیکشن کس سے ریلیٹڈ آئی پھر ہماری کیٹیگری کہ جو پبلکلی اونڈ فرمز ہیں ان کے آلریڈی پرانی پبلکلی اونڈ فرمز جو ہیں ان کے آلریڈی جو مارکیٹ کے اندر شیئرز ہیں ان کی جو پرچیز سیل ہوتی ہے، اس میں کوئی نئے شیئرز نہیں آ رہے. تو اسٹوڈنٹ یہ ہم پہلے بھی مارکیٹس کے ٹاپک کے اندر پڑھ چکے تھے کہ جو پرانے آلریڈی ایشوڈ شیئرز ہیں، جو آؤٹ اسٹینڈنگ شیئرز ہیں، کہاں پہ ان کی پرچیز سیل ہوتی ہے اسٹوڈنٹس؟ وہ آپ کے سیکنڈری مارکیٹ کے اندر پرچیز سیل ہوتے ہیں. اس طرح کی ٹرانزیکشن کے لیے سیکنڈری مارکیٹس ہوتی ہیں. مثلا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی اے نام کا آدمی تھا، اس کے پاس XYZ کمپنی کے شیئرز اس نے خرید رکھے ہیں. اب وہ اے نام کا پرسن جو ہے وہ ان شیئرز کو سیل آؤٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ سیکنڈری مارکیٹ میں کوئی سی نام کا پرسن تھا، وہ XYZ کمپنی کے شیئر خریدنا چاہتا ہے، تو وہ اے نام کے پرسن سے سی نام کا پرسن XYZ فرم کے شیئرز کو خرید لے گا. تو اس نوعیت یہ پرانے شیئر آلریڈی کمپنی نے ایشو کیے ہوئے تھے، ان کی پرچیز سیل آگے ہو رہی ہے. تو اس طرح کی جو ٹرانزیکشنز ہیں یہ آپ کی سیکنڈری مارکیٹ کے اندر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. اب یہ اسٹوڈنٹ جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کے بدلے میں کوئی نیو منی نہیں ریسیو کرتی فرم کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا اس ٹرانزیکشن ہو جائے گی. تو اس طرح کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کے بدلے میں فرم کو کوئی مزید اضافی ایڈیشنل جو پیسے ہیں وہ ریسیو نہیں ہو رہے ہوتے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ سیکنڈ ہمارے پاس جو ٹرانزیکشن ہے وہ ہے ایڈیشنل شیئرز. ایڈیشنل شیئر، اضافی شیئرز. کچھ تو پرانے شیئر ایشو ہو چکے ہیں، ان پرانے شیئرز کے علاوہ کچھ مزید اضافی شیئرز جو ہے وہ بیچنے ہیں. کس نے بیچنے ہیں؟ اسٹیبلشڈ، پرانی بنی ہوئی فرم. کون سی؟ پبلکلی ہیلڈ کمپنی. جو پرانی آلریڈی کمپنیز مارکیٹ کے اندر بنی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، وہ اپنے آلریڈی ایشوڈ شیئرز کے علاوہ
اب وہ مزید نئے شیئرز کو ایشو کرنا چاہ رہی ہیں، مے بھی انہیں فنڈز کی ضرورت ہو ایکسپینشن کے لیے، تو وہ اس کے لیے نئے شیئرز ایشو کرنا چاہ رہی ہیں جو پہلی دفعہ ایشو ہونے ہیں شیئرز. تو اسٹوڈنٹ یہ ہم مارکیٹس کے چیپٹر میں یہ بھی بات پڑھی تھی کہ جو پہلی دفعہ نئے شیئرز ایشو کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے جو مارکیٹ ہوتی ہے اس کو ہم پرائمری مارکیٹ کا نام دیتے ہیں. مثلا میں وہی اگزامپل دے رہا ہوں کہ XYZ کمپنی تھی، وہ اس کے آلریڈی کچھ ایشوڈ شیئرز تھے، بزنس اس کا چل رہا تھا، اب اس نے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے سوچا ہے. تو جب وہ اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہوگی اسے مزید کچھ ایڈیشنل فنڈز کی ضرورت ہے. وہ ایڈیشنل فنڈ ریز کرنے کے لیے XYZ کمپنی اپنے مزید اضافی شیئر جو تھرائز کیپٹل میں سے ہے وہ ایشو کرنا چاہتی ہے. تو یہ نئے شیئر پہلی دفعہ وہ ایشو کر رہی ہے، تو یہ وہ کہاں پہ ایشو کرے گی، کہاں پہ یہ ٹرانزیکشن ہوگی؟ پرائمری مارکیٹ کے اندر ٹرانزیکشن ہوگی. اور اس ٹرانزیکشن کے بدلے میں ڈیفینیٹلی کمپنی کو نیو کیش ریسیو ہوگا جس سے وہ اپنی ایکسپینشن کو سپورٹ کرے گی. اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ جو ٹرانزیکشن کی کیٹیگری ہے وہ انیشیل پبلک آفرنگ بائی پبلکلی ہیلڈ فرمز، جس کو اسٹوڈنٹ انیشیل پبلکلی آفرنگ کے لیے جو مارکیٹس ہے اس کو IPO انیشیل پبلک آفرنگ مارکیٹ کا نام دیا جاتا ہے. کیا چیز اس کو تھوڑا سا سمجھیں پہلے، پھر آگے ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ فرم پبلکلی ہیلڈ ہے، پبلکلی ہیلڈ کوئی فرم ہے، اس کے جو شیئرز تھے وہ پہلے عام پبلک کے پاس نہیں تھے، وہ جو پرائیویٹلی اونڈ فرم تھی اس کے شیئرز عام پبلک جنرل پبلک اس میں انوالو نہیں تھی. اب وہ فرم جو ہے کسی بھی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ ایکسپینشن کی وجہ سے مزید فنڈ ریز کرنا چاہ رہی تھی، اس کے لیے وہ چاہتی ہے کہ اب وہ پبلک ہو جائے، وہ جنرل پبلک کو بھی کیا کرے، ایشو کرے. تو جنرل پبلک کو جب وہ فرسٹ ٹائم اپنے شیئرز ایشو کرنے چاہ رہی ہوگی، پہلے ابھی آپ نے جو اوپر ڈسکس کیا ہے نئے شیئرز کا، وہ آلریڈی اس کے شیئرز فرم کے کمپنی کے شیئرز جو ہے پبلک کے پاس تھے. اس فرم کے شیئرز پبلک کے پاس آلریڈی نہیں ہیں، یہ پہلی دفعہ پبلک میں فرم جا رہی ہے. تو ایسی فرم کی جو ٹرانزیکشن ہے یہ IPO انیشیل پبلک آفرنگ کہلاتی ہے. فرسٹ ٹائم جب کوئی کمپنی اپنے شیئرز پبلک کو آفر کرتی ہے، کمپنی پہلے اسٹیبلشڈ ہے لیکن شیئرز اس کے پہلے پبلک میں نہیں تھے، فرسٹ ٹائم پبلک کو انوالو کرنے جا رہی ہے، تو اس طرح کی جو آفرز ہے اس کو انیشیل پبلک آفرنگ کا نام دیا جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ جو فرم تھی، فرم کا پہلی دفعہ اپنے ایک بڑے پیمانے کے اوپر کلوزلی ہیلڈ کارپوریشن کا ایک بڑے پیمانے کے اوپر اپنے شیئر جنرل پبلک کو سیل کرنا کیا کہلاتا ہے، اس پروسیس کو، اس عمل کو کہتے ہیں دا کمپنی از گوئنگ ٹو پبلک. کمپنی جو ہماری ہے وہ پبلک ہونا چاہ رہی ہے. اور انیشیل پبلک آفرنگ مارکیٹس کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ مارکیٹس ہیں جہاں پہ کمپنی جو ہے اپنا پبلک گوئنگ پبلک کا پروسیس کرتی ہیں، جہاں پہ فرمز پبلک ہونے کا پروسیس فرمز کا ہو رہا ہوتا ہے. ان مارکیٹس کو کیا کہتے ہیں؟ انیشیل پبلک آفرنگ مارکیٹس کا نام دیا جاتا ہے. اب یہ ریسنٹلی جو ہے انیشیل پبلک آفرنگ جو ہے یہ بہت زیادہ ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور کنسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے ڈچ آکشن کا. ڈچ آکشن کیا ہے کہ اس میں آپ کی جو فرم ہے وہ ایک ہائیسٹ جو ہے ایک ٹرانزیکشن پرائس جو ہے وہ سیٹ کر دیتی ہے، اور اس پرائس کو ہم کہتے ہیں کلیئرنگ پرائس کا نام دیا جاتا ہے. اب جو انویسٹرز ہیں اس آفرڈ پرائس پر یا اس آفرڈ پرائس سے زیادہ کی بڈ دیں گے اور انہوں نے جتنے بھی شیئرز کے لیے سبسکرائب کیا ہوگا وہ سارے کے سارے ان کو سیل آف کر دیے جائیں گے. تو اس میں ڈائریکٹ جو آپ کا انویسٹر ہے وہ آپ کے شیئر پرچیز کر رہا ہے. آپ کی فرم نے ایک ہائیسٹ پرائس جس کو ہم کلیئرنگ پرائس کا نام دے رہے ہیں اس نے وہ سیٹ کی، اور اس کے اوپر آپ کے جو انویسٹرز ہیں جو اس میں انٹرسٹنگ ہوئے، جو انویسٹرز اس پرائس پر یا اس پرائس سے ابو کی بڈ دیں گے ان کو وہ سارے شیئر جو ہے وہ آپ کے الاٹ کر